السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر بھیجا، انسان کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا۔ اب انسان کو اس دنیا میں تخلیق کیوں کیا گیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو ہر وقت یاد کریں۔ انسان کا نصب العین یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کرے انسان؟ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کو مقصد تخلیق یعنی انسان کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں بنایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں جو کہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں یا اللہ، ہم تو سارا دن ساری رات آپ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نہ تو ہم کھاتے ہیں، نہ تو ہم پیتے ہیں، اور نہ تو ہم سوتے ہیں، تو ہم تو سارا دن آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر آپ انسان کیوں بنا رہے ہیں؟ فرشتوں نے اعتراض کیا اس بات پر۔ تو اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ تو دنیا میں جا کر فساد برپا کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے انسان کی عبادت بہت پسند ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیوں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور ہم الحمدللہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر اس دنیا میں بھیج دیا، اور ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے وہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، اور پھر فرشتوں نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور ابلیس جس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنایا ہوا ایک پتلا ہے جسے میں سجدہ نہیں کروں گا، اور تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی بلندی پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی سے اتار دیا۔ اب ویسے ہی ہم انسان، ہمیں بھی 5 وقت کی نماز ہم پر بھی فرض ہے، اور میں جو ہے وہ یہ کہوں گی کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز، میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ جو ہے وہ پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو جو ہے وہ تا قیامت تک جو ہے وہ ایسے ہی بھٹکتا رہے گا، اور اللہ کا عذاب ہے اس پر۔ تو جو ہم لوگ 5 وقت کی جو ہے وہ ہم پر نماز فرض ہے، ہم وہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو ہم 5 وقت ہم پر سجدہ فرض ہے، جو ہم دن میں سجدہ نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں تخلیق ہی اسی لیے کیا تھا نا کہ ہم اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اس کی عبادت سے غافل ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں پڑ گئے ہیں، جیسے سب کچھ دنیا میں ہی ہے۔ ہم لوگ سب کچھ بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے۔ یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ہم لوگ یہاں پر، یہ امتحان ہے، اور امتحان ایسا ہے کہ ہم لوگ جب آخرت میں جو ہے وہ ہمیں ہمارے نامہ اعمال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے آئیں گے، ہم جو ہے وہ دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی غفلتوں میں پڑ گئے ہیں، اور یہ ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے اسے تو ہم بھول گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ عبادت ہی کریں، انسانوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے بھی حقوق معاف کر دوں گا، لیکن میں بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا۔
لیکن آج کل تو ہم لوگ اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہر چیز ہمیں مل جائے، ہر چیز ہمیں مل جائے، باقی جو بھی ہے کچھ بھی اسے نہ ملے، ہر چیز ہمیں مل جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز بس مجھے مل جائے، اور قیامت کے روز ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کوئی بھی جو ہے وہ ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ تو اس ٹائم ہم لوگ کس سے مدد مانگیں گے؟ کیا کوئی ہمارا دوست، یا کوئی پھر یا ہماری ماں، یا ہمارے ماں باپ، بہن بھائی؟ تب تو کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ وقت ہی ایسا ہوگا کہ ہم سے ہمارے ماں باپ کہیں گے کہ بیٹا مجھے اتنی نیکیاں چاہیے، مجھے اتنی نیکیاں دے دو، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، میں آپ کو کیسے اتنی نیکیاں دے دوں، میں تو خود جو ہے وہ مجھے تو خود اتنی نیکیاں چاہیے۔ ہم اپنے ماں باپ سے مانگیں گے، وہ کہیں گے نہیں بیٹا میں آپ کو کیسے دوں، مجھے تو خود اتنی نیکیاں چاہیے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ اس جو وقت ہمیں دیا گیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ یہ وقت ہمیں دیا ہے کہ ہم لوگ تیاری کریں آخرت کی، ہماری جو آخرت ہے ہم لوگ اسے سنواریں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں پڑ گئے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ تو یہاں پر ہی رہ جانا ہے۔ صرف چند گھڑیوں میں جو ہے وہ موت آنی ہے، اور یہ پیسہ، یہ دولت، یہ شہرت سب کچھ مٹی میں دفن ہو جانا ہے ہمارے ساتھ۔ اور جانا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے نامہ اعمال، ہماری عبادت، ہمارا انسانوں کے ساتھ ہمارا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارا جو ہے وہ بزرگوں کے ساتھ سلوک، ہمارے ماں باپ کے ساتھ سلوک۔ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ بھی اگر ہم لوگ عبادت ہی نہ کریں، عبادت بھی اگر ہم لوگ کہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کچھ ایسے نیک کام ہی کر دیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، کہ بھئی ہمارے دل سے تو خوف ہی ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، بالکل ہی خوف ختم ہو چکا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ ہمیں اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا ہے، اور اس کی عبادت کرنی ہے۔ ہمیں یاد کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے تو ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان دیے، چکھنے کے لیے زبان دی، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، کھانا، ہر پانی سے نوازا۔ اس دنیا میں جو ہم لوگ رہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، آکسیجن، ہوا دی ہمیں جو ہے وہ اس زمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، کس کے لیے بنایا؟ ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی، ہر چیز، پھل، سبزیاں، ہر چیز انسانوں کے لیے بنائی۔ کیا کیا نہیں کیا میرے رب نے انسان کے لیے، اور ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اپنے رب کے بارگاہ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکتے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو یاد نہیں کر سکتے۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم لوگ کہ اپنے رب سے غافل ہو چکے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور سب کچھ یہیں پر رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا۔ اگر صرف جائے گا تو وہ ہمارے ساتھ ہمارے نیک اور اچھے اعمال جائیں گے، اور وہ عبادات جو ہم لوگوں نے اس دنیا میں کی ہوں گی۔ اور عبادت بھی جو ہم لوگ کریں، جوانی کی عبادت میرے رب کو بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے میرے رب کو جوانی کی عبادت۔ اب انسان کو پتہ ہے کہ بھئی جب انسان جو ہے وہ کافی زیادہ ایج میں چلا جاتا ہے، 60-70 سال کی عمر میں گیا، اسے پتہ ہے کہ بھئی اب جو ہے وہ میرا وقت قریب آ گیا، جو ہے مجھے کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ تو انسان پھر کیا کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے اب تھوڑے نیک اعمال کر لینے چاہیے، مجھے عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب وہ بھی عبادت، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت، کوئی بھی وقت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے یا مجھے پکارے تو میں حاضر ہوں، میرا بندہ جب بھی مجھے پکارے گا تو میں حاضر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب بھی مجھے آواز دے گا تو میں حاضر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب ایک گناہ گار بندہ جو ہے وہ، جب کوئی عام مطلب کہ پرہیزگار بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں ایک بار لبیک کہتا ہوں، اور جب گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ مطلب کہ انسان گناہ گار ہے
اور اللہ تعالیٰ پھر اگر گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے وہ کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ 3 بار لبیک کہتا ہے۔ اور اگر ہم لوگ اپنی عام روٹین میں کسی بھی انسان کی ہم لوگ جو ہے وہ بات نہ مانیں، کیونکہ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ رب کی بات نہیں مانتے، 5 وقت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، ہمارے جو اخلاق ہیں اتنے بہتر نہیں ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں ہم لوگ اس پر عمل زیادہ تر نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اگر ہم لوگ عام روٹین میں اپنے کسی بھی دوست کی اگر ہم لوگوں نے بات نہ مانی ہو تو وہ کیا ہوگا کہ بھئی وہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے گا کہ بھئی اس نے تو میری یہ بات ہی نہیں مانی تھی۔ تو پھر اگر ہم لوگوں کو جب اس کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی، ہم اسے پکاریں گے، جب ہمیں اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ اس وقت ہمیں کہے گا کہ بھئی تم نے تو میری یہ بات مانی ہی نہیں تھی، تو اب میں تمہاری کیوں مدد کروں، میں تمہاری آواز کیوں سنوں، میں تمہاری بات کیوں سنوں، اب تم مجھے کیوں پکار رہے ہو۔ تو دوسری طرف وہی اللہ جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ہم گناہ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، اور پھر جب تھک جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہمیں انسان کی دنیا کی ٹھوکریں ملتی ہیں نا، تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، گر گراتے ہیں، روتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ یہ کیا مشکل آ پڑی مجھ پر، یا اللہ میری مدد کر۔ وہ پھر معاف کر دیتا اپنے بندے کو، وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا غفور ہے کہ اتنے گناہ کرنے پر بھی انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں جو کہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ میرے رب بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ غفور ہے، بہت ہی زیادہ رحمان ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ آپ اس سے ایک دفعہ مانگ کر دیکھیں، اس کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کریں۔ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے توفیق نہ چھین لے عبادت کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توفیق نہ چھین لے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کی عبادت نہ کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے مشکلوں میں ڈالتا ہے، اور جس سے وہ کہتا ہے نا کہ ہم لوگ جو عبادت نہیں کرتا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اس کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر دو تاکہ اسے میرے پاس آنا ہی نہ پڑے۔ تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی نظروں سے دور ہو جائیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں انسان کو جو ہے وہ کیوں تخلیق کیا گیا، ہمارا جو مقصد تخلیق ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے۔ ہمارا جو نصب العین کام ہے، ہمیں جو ہے وہ خلیفہ بنا کر اس دنیا میں اتارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر اتارا گیا ہے، تو ہمارا جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو مانیں، نماز ادا کریں، روزے ادا کریں، زکوٰۃ دیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ حج ادا کریں، اور جو لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے جو ہے وہ اخلاق اتنے بہتر کریں کہ لوگ کہیں کہ نہیں بھئی یہ انسان بہتر ہے۔ تو اگر کوئی بھی انسان یہ کہہ دیتا کہ بھئی یہ انسان اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی اس سے میرا بندہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھئی میرے حقوق معاف ہیں، میرے بندے کے حقوق معاف میں نہیں کروں گا۔